محترم معزز مسلم دوستوں، قرآن مجید کے 3 مقامات سے آیت پڑھے گئے ہیں۔ سورۃ البقرہ سورہ توبہ کی آیت ہے۔ آج کے اس گفتگو کا جو موضوع ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ۔ اسلام میں عبادات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حصہ ہے بدنی عبادات، فزیکل عبادات، دوسرا حصہ ہے مالی عبادات۔ نماز ہے فزیکل عبادت، اس میں مال خرچ نہیں ہو رہا، اس میں روزہ ہے فزیکل عبادت، اس میں مال نہیں خرچ ہو رہا۔ حج ہے، اس میں مال بھی خرچ ہو رہا اور اس میں فزیکل بھی ہے۔ اب 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جس کو قرآن مجید میں کثرت سے جو بات آتی ہے مالی عبادت کے متعلق، وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ انفاق کے معنی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں اللہ نے اپنی کتاب کا تعارف کرانے کے بعد یہ بات فرمائی، ایمان والوں کی جو بنیادی صفات ہیں اس میں 2 باتیں بتائی گئی ہے نا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ دیکھا کیا بات ہے یہاں پہ؟ نماز اور انفاق۔ ایک دوسری آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی، وہ بھی ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہاں کیا ہے؟ صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا لفظ آیا گیا ہے، اور قرآن میں صلاۃ کے ساتھ انفاق کا لفظ لایا گیا ہے۔ زکوٰۃ، انفاق، صدقات، فدیہ، خیرات، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ مالی عبادتیں۔ جو مالی عبادات میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات دی ہے نا، انشاءاللہ آج ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے کہ مال جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، یقیمون الصلاۃ کی نماز قائم کرتے ہیں، متقین غیب کے اوپر ایمان رکھنے والے، اللہ کی کتاب کے اوپر ایمان رکھنے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ سب سے پہلے نماز پابندی کے ساتھ قائم رکھتے ہیں، اور مما رزقناہم ينفقون، ہم نے جو کچھ بھی ان کو دیا ہے۔ رزق سے مراد یہاں پہ وہ رزق نہیں ہے جو کھانے پینے کے، رزق کے معنی اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، برابر خرچ کرتے ہیں۔ مال چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو۔ اور یہاں سورۃ البقرہ میں جو پہلے آیت پڑھی، یا ایھا الذین انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم ہے، اے مومنو خرچ کرو، تم خرچ۔ مما رزقناکم کے الفاظ آتے ہیں، اور یہاں فرمایا طیب چیزیں، پاک چیزیں، حلال چیزیں اللہ نے جو تمہیں دی ہے نا، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اچھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مراد یہ کہ اللہ کے دین کے کاموں میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کے اشاعت میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے میں مال خرچ کرنا ہے۔ دوسری بات، انسانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے جو حقوق ہیں ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ سب سے پہلے حق کس کا ہے ہمارے اوپر؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ بس تم مال خرچ کرو، کس کے اوپر کرو؟ پہلے فرمایا قربہ۔ قربہ کون ہے؟ قریب ترین جو رشتہ دار ہے ہمارے، سب سے پہلے وہ ہمارے صدقات کے، ہمارے انفاق کے، ہمارے زکوٰۃ کے وہ لوگ مستحق ہیں۔ کون؟ جو ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے آپ، پہلے اچھی بات، قرآن بار بار تاکید کر رہا ہے آپ کو کہ آپ کے خیرات کے، آپ کے زکوٰۃ کے، آپ کے انفاق کے سب سے پہلے جو لوگ حقدار ہیں وہ آپ کے خونی رشتہ دار ہیں۔ اور مال خرچ کرنے کا جہاں پہ معاملہ آیا، قرآن میں اللہ فرماتے وہ سب سے پہلے تمہارے ماں باپ حق رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ اسی سورۃ البقرہ میں فرماتے یسألونک ماذا ينفقون وقل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین۔
یہ پوچھتے ہیں نبی آپ سے کہ مال کہاں پہ خرچ کرنا. صحابہ پوچھتے ہیں رسول سے آگے مال ہم کہاں خرچ کر رہے ہیں یا رسول اللہ ہمیں بتائیے اب اللہ کا حکم کیا ہے. تو اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ انہیں بتا دیجئے کہ تمہارے مال کے سب سے پہلے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں, کیونکہ ان کا حق تمہارے اوپر سب سے زیادہ ہے. سب سے پہلے اپنی کمائی میں سے تو اپنے ماں باپ کا حصہ ہے, ماں باپ کا حق ہے. وَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ, اس کے بعد قریب ترین جو رشتہ دار ہیں, چاہے وہ ددیال کی طرف سے چاہے ننیال کی طرف سے ہو. ددیال کی طرف سے ہوں گے تو کیا بنے گا آپ کو, چچا تایا پھپھو وغیرہ بنیں گے ادھر, ہے نا. اور ادھر جائیں گے ہم بیوی کی طرف سے ننیال میں تو یہاں کیا بنے گا آپ کو, یہاں پہ خالو خالہ ماموں, یہ قریب ترین رشتہ دار ہیں. قرآن کہتا ہے کہ رشتہ داروں کے اوپر سب سے پہلے رشتہ داروں کو نظر انداز کر کے اگر ہم مال دوسروں پہ خرچ کر رہے ہیں اس میں کوئی نیکی نہیں ہے, کوئی نیکی نہیں. لوگ دکھاوے کے لیے کرتے کیا ہے, رشتہ داروں سے تو تعلقات ہی ختم ہو گئے آج کل, پلٹ کے ہی نہیں دیکھ رہے ان کو. اب مال آ گیا کچھ کما لیا تو کچھ مدارس کو فلاں فلاں نہیں. سب سے پہلے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے, اللہ نے آپ کو اگر دیا ہے تو آپ کا کام ہے کہ آپ خود ان کے گھر تک پہنچ کے ان کی مدد کرنا آپ کے اوپر فرض ہے. وہ آپ کے گھر کو نہیں آئیں گے, آپ کو جانا پڑے گا. یہ ہے حکم اللہ کا, تم جاؤ. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات کہی اللہ نے سورہ روم میں, یعنی اگر تم اللہ کی رضا چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہتے ہو, یہ نماز روزوں کو تو بازو رکھو آپ, اس میں فرما فآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینَ وَابْنَ السَّبِیلِ ذَلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ. اگر تم چاہتے ہو, اللہ کی تم رضا چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہتے ہو, اللہ کی نزدیکی چاہتے ہو, اور اللہ کے ہاں تو اپنی مغفرت اور نجات چاہتے ہو, تو سب سے پہلے اللہ فرما, یہ بہترین فارمولا اللہ بتا رہا ہے, تم اپنا مال سب سے پہلے تم ان لوگوں پر خرچ کرو. فآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ, بس جو تمہارے قریب ترین رشتہ دار ہے, پہلے رشتہ دار پہلے. حدیث میں بات آتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مال تم خرچ کرتے ہو, جو مال تم خرچ کرتے ہو, اگر وہ مال تم اپنے قریبی رشتہ داروں پہ اگر خرچ کر رہے ہیں اور وہ مال جو تمہارے دوسروں پہ آپ خرچ کر رہے ہیں, وہاں پہ اللہ نے کیا بشارت دی رسول اللہ نے, جو مال تم رشتہ داروں پہ خرچ کر رہے ہو اس کے اوپر تم کو ڈبل ثواب ملنے والا ہے. کیوں؟ ایک تو رشتہ داری کا ملنے والا ہے, صلہ رحمی کا, اور دوسرا انفاق کا. میں زور اسی لیے آپ کے لیے دے رہا ہوں کیونکہ آج رمضان کا مہینہ ہم تقسیم کے لیے کرتے ہیں, زکاتیں نکالتے ہیں, فطرے نکالتے ہیں, صدقات کرتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں نا. اور مال خرچ کرو, اللہ کا حکم ہے. اور پھر اللہ نے جہاں حکم دیا مال خرچ کرنے کا, وہاں پہ کیا فرمایا دیکھیے. اب آپ اسی آیت میں اللہ فرماتے وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ وَتُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. اللہ کے راستے میں جبھی بھی تم مال خرچ کرنے کا ارادہ کرو تو وہ مال جو تمہارے پاس ہے نا, اس میں سے اچھے مال کو خرچ کرو, پاک مال, اچھا مال. ناقص مال دینے کا ارادہ مت کرو تم اللہ کے راستے میں. ناقص مال عموماً لوگ کپڑے وغیرہ دیتے ہیں جیسے زکات کے سارے وغیرہ, ناقص نہیں دیں گے. اللہ حکم دیا میں کو خیرات تو کر رہی, تم مدد تو کر رہے, لیکن وہ جو مال تم مدد کر رہے ہو اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے, عیب نہیں ہونا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کے زکات کے ساڑیاں اور بھی اسی قسم کا کچھ ہوتا ہے نا, یہ زکات کے ساڑی آپ گھر کو لے آ کے بیوی کو دے سکتے ہیں, آپ رینوبل کیا بیوی کو دے سکتے ہیں, آپ ہمت دینے کے لیے آ کے یہ زکات کی ساڑی بولتے دیتے. اللہ بولے جو تم نہیں پسند کرتے تو دوسروں کو کیسے دے رہے. یہی بات اللہ فرمائے وَلَسْتُمْ بِآخِذِي اللَّهِ أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. ہاں ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مجبوری ہے تو تم ناک منہ چڑھاتے ہوئے ناراضی کے لے سکتے ہو, لیکن دل سے اس کو نہیں قبول کرتے. کلیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. ہمارے پاس بھی کچھ دینے کا معاملہ آ گیا ہے نا, کوئی مانگنے والا آ گیا, کوئی بھوکا وغیرہ آ گیا, ہم دستہ تازہ کھانا وہ نہیں دیتے, باسی کھانا اترا ہوا کھانا رکھتے ہیں ان کے لیے دینے کے لیے. دینا بھائی کیوں دے رہے بھائی, آپ اس کو نہیں دے رہے. یہ خیرات کے معاملے میں, انفاق کے معاملے میں, زکات کے معاملے میں اس بات کو ذہن میں رکھیے. آپ جو زکات دے رہے ہیں یہ بالواسطہ آپ اللہ کو دے رہے ہیں.
آپ اگر میرے کو دے رہے ہیں یہ مت سمجھیے آپ دے رہے ہیں تو میرے اوپر، لیکن بالواسطہ پہ اللہ ہے بیچ میں، اللہ کے نام پہ دے رہے ہیں اور اللہ کے نام پہ آپ جناب ایسا مال دے رہے ہیں جو تو خود نہیں پسند کرتے تم لینا اس کو، الا ان تغمضوا فیہ ولستم بآخذین الا ان تغمضوا، پھر واعلموا ان اللہ غنی حمید، کیا تم نے اللہ کو نہیں پہچانا بھی؟ جانا ہے اللہ کون ہے؟ اللہ محتاج ہے تمہارا ان چیزوں کا، وہ تو غنی ہے اور حمید ہے، اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں، کوئی نقص نہیں، وہ اپنی ذات و صفات میں بالکل خود تعریف کیا گیا ہے، تو اس کے لیے اس قسم کا مال خرچ کرنا یہ ظاہر ہے کہ تمہارے صدقات کو کیا ہوتا ہے، برباد کرنے والی بات ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں خیرات کے سلسلے میں، زکوٰۃ کے سلسلے میں، انفاق کے سلسلے میں فرمائی ہے نا، یاد رکھیے آپ، بہت بڑا مقام ہے مالی عبادات کا۔ قرآن مجید میں عبادات کا جو بدل ریٹرن جو کہا گیا دینے کے لیے 10 گنا، کتنا ہے؟ 10 امثالہا، اگر ایک نیکی کریں گے، 1 روپیہ خرچ کریں گے تم اگر مالی بدنی عبادات میں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں آپ، روزے رکھ رہے ہیں، یہ بدنی عبادت ہے، اس کے 10 گنا اگر ملنے والا ہے ریٹرن میں۔ لیکن جب آپ پیسہ خرچ کریں گے مال، اس میں کتنا ملنے والا ہے ریٹرن میں؟ یہ 10 گنا زیادہ ہے، لیکن اگر مال خرچ کریں گے تم تو اس کو کم سے کم ریٹرن کتنا دے رہے معلوم آپ کو اللہ؟ 700 گنا زیادہ۔ تمثیل دی اللہ قرآن میں سورۃ البقرہ کے اندر، مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف من یشاء۔ اللہ فرماتے جو لوگ اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہے ہمارے پاس، ایک دانہ زمین میں ڈالے اور اس زمین سے ایک جب پودا اٹھا، اس پودے کو 7 بھٹے لگے، کتنے لگے؟ 7 بھٹے لگے، اور ہر بھٹے میں کتنے دانے؟ 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 7 سنبلۃ 100 حبۃ۔ ہے کوئی دنیا میں دینے والا؟ ہے کوئی ریٹرن اس کا اجر دینے والا؟ یہ اللہ فرماتے ہیں کم سے کم منیمم ہماری طرف سے وعدہ ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس سے متعلق چاہتا ہے ان کا تو وہ حساب ہی نہیں اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ یہ کم سے کم اللہ وعدہ کر رہا ہے آپ کو پیسہ کیونکہ مال کے معاملے میں آدمی بڑا حریص، بڑا بخیل ہوتا ہے، باتیں بہت کرتا ہے، واضح و بیان بہت کرتے ہیں، لیکن معاملہ جو ہے نا ہم سب کو مسلمان بناتے جلدی جلدی، لیکن جیب کو مسلمان نہیں بناتے۔ اصل جیب مسلمان ہونا یہ ہے نا، یہاں سے نکلنا جیب۔ قرآن میں اللہ نے جنت کے وارثین کے متعلق فرمایا ہے، جنت کے جو وارث ہے جنت میں جانے والے ہیں نا، اس سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے بھاگو جنت کی طرف، ساری مغفرت فرمایا، اور اس میں اللہ فرماتا ہے کون ہے وہ جنت میں جانے والے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کیا کیسے کیسے قرآن میں اللہ بات بتا رہا ہے۔ جنت میں جانے والے لوگوں کی علامات کیا ہے، ان کے ایکٹیویٹیز کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ينفقون فی السراء والضراء، یہ دونوں حالتیں بتا دی اللہ تعالیٰ۔ اگر ان کا ہاتھ، ان کے حالات تنگ ہے، تنگ دستی میں جی رہے ان کی زندگی ہے، اگر تنگ دست ہے یعنی ان کی ضرورت بھی پوری نہیں ہو رہی تو کیا کرتے ہیں؟ میری ضرورت ہے پوری، میں کہاں خرچ کروں، یہ ان کے پاس گلا شکوہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ میرے سے بھی زیادہ پریشان کوئی ہوگا، اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے میں سے تھوڑا کچھ اس کو بھی دے دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ غنگائی، یہ خود بھی تکلیف میں ہے، یہ خود بھی مصیبت میں ہے، لیکن ان سے بھی زیادہ کوئی ہوں گے نا، تو کم از وہ کرتے کیا؟ اپنی پھوک میں سے کچھ دے دیتے ہیں ان کے اندر۔ ایسا نہیں کہ پیٹ بھرنے کے بعد دیتے ہیں، نہیں، اپنی بھوک کے اندر سے کچھ نکال کے دیتے ہیں برابر، کیونکہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہے، مجھ سے زیادہ پریشان ہے، اس میں سے دیتے۔ یہ جنت میں جانے والوں کی علامات ہے۔ فرمایا بالسراء والضراء، اگر خوشحال ہے اللہ نے دیا ہے اس میں سے رات دن خرچ کرتے رہتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور لوگوں کے قصوروں کو، زیادتیوں کو ہمیشہ معاف کرتے رہتے ہیں۔ جو جنت میں جانے والوں کو ان کے نصاب میں تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ عباد الرحمن میں جو صفات ہے نا، یہ رات کو اٹھ کے جو اللہ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ان کے متعلق اللہ فرمایا سورہ سجدہ کے اندر
فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، بیدار ہو جاتے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ میری مغفرت فرما دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. یہ دعا کرتے رہتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اللہ کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ، امید کے ساتھ پکارتے ہیں اللہ کو. اور جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے نا اس میں سے مخلوق کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں. دیکھیے مغفرت کی ادھر فکر ہے، ادھر مخلوق کی بھی فکر ہے. اور جب تک آپ مخلوق سے، اللہ کے بندوں سے ہمدردی نہیں کریں گے آپ جنت کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے. جنت کا دروازہ نہیں کھلتا ہو. جنت کا دروازہ کھلتا ہے مخلوق کی خدمت سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے. اور پھر اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں گے آپ تو اس میں جو کمی ہونے والی نہیں ہے. آپ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ مال خرچ کرنے سے اللہ کچھ کم ہوتا ہے، نہیں، اللہ اور بڑھاتا ہے. کیا فرمایا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کے راستے میں شکر کرتے رہو اللہ تعالیٰ جو دیا ہے نا اس میں سے اور مزید اضافہ کرتے رہے گا، اس میں خیر و برکت آتے رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقات، خیرات، انفاق کیا ہے؟ یہ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈی کرنے والی چیز ہے. اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈی کرنے والا اگر کیا، یہ نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ روزوں سے نہیں ہوتا، یہ ہوتا ہے مخلوق کی فکر کرنے سے، خدمت خلق سے. لوگ عقل مند بہت ہے، کسی کہنے والے بات بڑی پیاری کہی، لوگ عقل مند، زمین کے اوپر عقل مند بہت ہے لیکن درد مند نہیں ہے. کون ہے؟ عقل مند بہت ہے لیکن درد مند نہیں ہے، انسانوں کے ہمدردی کرنے والے نہیں ہے. چالو، ہوشیار، شانے، دور اندیشی، فلاں فلاں بہت ہے مگر مخلوق سے ہمدردی کرنے والا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کی آپ تلاوت کر رہے نا، قرآن کی تلاوت کرنے کی عملی زندگی کیا ہوتی ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں سورہ فاطر میں، دیکھیے آپ، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور. کیا فرمایا؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ قرآن پڑھتے رہتے پڑھ رہے نا اور اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں پوری پابندی کے ساتھ، یتلون کتاب اللہ، اور وانفقوا مما رزقناہم، جو کچھ بھی ہم نے دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرتے رہتے. جیسے روزانہ تلاوت کرتے رہتے، نماز پڑھتے رہتے، اسی طرح مال خرچ کرتے رہتے. مومن جنت کا طالب و حریص، جنت کا طالب و حریص بخیل نہیں ہو سکتا، اور جو بخیل ہے وہ جنت کا طالب نہیں بن سکتا. یہ دو جنت ان لوگوں کے لیے نہیں بنا، بخیلوں کے لیے. اللہ تعالیٰ خود جناب علی، وہ تو غنی ہے، حمید ہے، تم کو جنت دے رہے اتنی بڑی جنت. اور بخیلوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، بخل اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے راستے میں. دیکھیے ابھی دوسری آیت سورہ توبہ کی میں نے پڑھی تھی، اس میں وہاں پہ علماء یہود کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان من الاحبار والرهبان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل اللہ. اے ایمان والو، دیکھیے قرآن میں دو امتوں کا بہت کثرت سے ذکر کیا گیا ہے. دو امتیں، وہ کون ہے؟ یہود اور نصارا. ایک امت موسیٰ علیہ السلام کی یہود ہے اور ایک امت عیسیٰ علیہ السلام کی نصارا ہے. یہ دونوں کو کثرت سے ذکر کیا گیا کیونکہ دونوں امت ہیں اور یہ دونوں آج باقی ہیں، یہودی بھی ہے، نصارا بھی ہے، اور وہ اللہ کی کتابیں میں موجود ہے تحریف شدہ. آج اللہ ان کو سامنے رکھا اور سامنے رکھ کے فرمایا، خاص طور پہ ان کے علماء کا ذکر کیا. دیکھو ان کے علماء کی، ان کے مشائخ کی، ان کے دینی رہنما کی حالت کیا ہے معلوم؟ یہ ہے یہ مال لوگوں سے کھا جاتے اپنے لیے، عوام کی نہیں دیتے، اپنے لیے. یہ اپنے لیے کا مطلب کیا ہے؟
اس کا بھائی، اس کے بھائی کے بچے بیمار ہیں، پریشان ہیں، جہالت میں، اسکول نہیں جا رہے، پیسے نہیں ہے، مگر انہیں ایک حضرت کا مرید ہے وہاں نذرانے لے آ کے دیتا ہے، ان کو نہیں دیتا ہے نہیں کہاں جاتا ہے وہاں جس کو ضرورت ہی نہیں ہے وہاں جاتا. اللہ فرماتے کہ نہیں، یہ کون ہے؟ مال کھا رہے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رہے ہیں. کثیرا من احبار اور رہبان، دینی پیشوا مشائخ، ان کے دین کے نام پہ، اللہ کے نام پہ اپنی بڑی بڑی رعایتیں بنا رہے تھے. وہ لوگ مال کھا رہے تھے باطل طریقے سے، لوگوں کو غلط باتیں کہہ رہے تھے، دین کی دعوت ہی نہیں دے رہے تھے، دین کا کام ہی نہیں کر رہے تھے، بس مال لاؤ سمیٹ رہے تھے مال. ان کے متعلق اللہ کیا فرمایا؟ اب آگے چل کے فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے. وہ زمانے میں سونے اور چاندی ہوتے تھے، اشرفیہ جمع کر کر کے رکھتے تھے. ولا ينفقون فی سبیل اللہ، دیکھیں دو باتیں آ گئی، مال کو جمع کر کے رکھنا اور دوسرا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا. ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کرتے تھے، مال صرف جمع کر کے مر گئے، سب مال چھوڑ کے چلے گئے. ان کے متعلق کیا فرق؟ وبشرہم بعذاب علیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم کے دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. آپ تو لوگ جناب جائیدادوں میں جائزہ بنا رہے ہیں، لیکن ان کے رشتہ داروں میں، خود ان کے خاندان میں، خود ان کے محلے میں کچھ ایسے غریب غربا ہیں، محتاج ہیں، جن کو کھانے کو کھانا نہیں ہے، تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہے ان کے پاس، مریض ہیں، بیمار ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے ان کی. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے لوگوں کے لیے رسول آپ ہماری طرف سے جہنم کے دردناک عذاب کی خبر دے دیجیے. کتنے دن جمع کرتے، کتنے دن زندہ رہتے، دیکھیں گے آپ کتنا جمع کرتے اور کتنے دن باقی رہیں گے، دیکھا جائے گا نا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ. شاید اللہ تعالیٰ تنبیہ کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں مال جمع کر کے رکھتے، جمع مالا وعددا، مال جمع کرتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں اللہ کیا بولا معلوم ہے؟ عددا، گنتے رہتے ہیں، کچھ بڑا نہیں بڑا. میرے کاروبار کچھ بڑے نہیں بڑے، آخر میرا اکاؤنٹ، میرا بیلنس بڑا نہیں بڑا، میرے پراپرٹیاں بڑے یا نہیں بڑے، جتنے تھے اتنے ہیں. حالانکہ اتنی دولت ہے کہ 7 پیڑھی کھا سکتی ہے، لیکن پھر بھی پریشان ہے، بڑی نہیں بڑی دولت. يحسب ان ماله اخلدا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یا پھر اس کا مال اس کو باقی رکھے گا؟ اتنی دولت کا تیرا مال تم کو باقی رکھے گا؟ کہ دولت تم کو زندہ رکھے گی ہمیشہ؟ نہیں، یاد رکھیے تم کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد سے لوگوں نے اللہ فرمایا کہ ہم جہنم میں پھینکیں گے، چورا چورا کر دینے والی چیز جہنم. ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تمثیل دے کے یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم ظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. فرمایا جب جہنم کی آگ جلائیں گے ہم، اور جہنم کی آگ کو سونے اور چاندی کو اس کے اندر پگھلائیں گے ہم، اور پگھلا کے ان لوگوں کے پیٹوں کو، ان کے چہروں کو، ان کے آزو، ان کے بازوؤں کو وہ جہنم میں جلا کے سونے اور چاندی کو پگھلا کے ان کو داغتے رہیں گے روزانہ. یہ ہے تمہارا خزانہ جو جمع کرے تھے تم، یہ ہے تمہاری دولت جو تم جمع کرے تھے تم، اب چکو مزہ تم. اب سوچیے، انسان سمجھتا نہیں، شیطان ہم کو ڈراتا ہے. اللہ بولے بھائی الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تم کو جنابی افلاس سے محتاجی سے ڈراتا ہے. کیا ڈراتا ہے؟ ارے ایسی تم خرچ کرتے چلے گئے تو تم بھی فٹ پاتھ پہ آ جاتے، پھر خدشہ لاتا ہے. کم از کم ان کے جو سوسائٹی رہتی ہے نا ایسے لوگوں کی، یہ ہمیشہ مال کے اوپر ہی گفتگو کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر سے وہ خرچ کرنا اگر چاہے بھائی ذرا آگے کا خیال کرو، اللہ دیا تو اس کو بچا کے رکھو اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے. ایسا لٹتے گئے تو تم فقیر ہو جاتے، پھر ان کو آزو بازو والے، ان کے گھر والے
اگر اللہ نے جو توفیق دیا اگر ارادہ ہو گیا خرچ کرنے کا تو اس کے ہاتھ کو روکتے ہیں، شیطان آ کے روکتا ہے. شیطان تمہیں فخر و فاقہ کا جناب میری خدشہ دلاتا ہے، اندیشہ دلاتا ہے، ایسا خرچ کرتے گئے تو میری دولت کم ہو جائے گی، پھر تم فقیر ہو جاؤ گے. پھر اللہ کیا فرماتے؟ نہیں، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، جنت کا، اور شیطان تم کو ڈرا رہا ہے. شیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم منہ مغفرۃ وفضلا. اللہ مغفرت اور اپنے فضل کا وعدہ کر رہا تم سے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں. پیسہ مال جو اللہ نے دیا، جس کو جتنا دیا ہے اس کے اوپر اتنی ذمہ داری، مال خرچ کرے. سب سے پہلے اللہ خود نشاندہی کیا آپ کو کہاں خرچ کرنا ہے. یہ جو مانگتے پھر رہے نا راستوں پہ، دکانوں پہ، ہوٹلوں پہ، اس کو دینے کی قطعی ضرورت نہیں. آپ کو پیسہ، آپ کو پیسہ مال دینا ہے جا کے آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے گھروں میں، وہاں آپ کو پہنچنا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں محبت پیدا ہو جائے، الفت پیدا ہو جائے. اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ یہ سلوک کرتے رہیں گے تو رشتہ داری کے مستقیم ہوں گے نا، رشتہ داری کے اندر شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گے نا. اور ہماری حالت یہ ہے، غریب تھے، کچھ پیسہ کمائے ہم خاندان میں، کچھ پیسہ کسی کے پاس آ گیا تو اب انہیں وہ محلہ خالی کر دے رہا، کر کے کیا سلم میری آئے گا. اب وہ غریب رشتہ دار، اس کے بھائی ہوں گے، قریبی رشتہ دار ہوں گے، ان سے تعلقات ہی نہیں ہے. اب انہیں سوسائٹی الگ مینٹین کر رہا، وہ بھول گیا غریب، وہ رشتہ دار بھول گیا، سب گیا، خونی رشتہ سب کو بھول گیا. تو یہ تھوڑا مال کما لے کے تھوڑا باش ہو گیا، اب یہ بھی نہیں رہا، اور اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول گیا. یہی تو امتحان ہے آپ کا. اللہ آپ کو دیتا ہی دے رہا، امتحان کے لیے دے رہا. اللہ آپ کو امتحان کے لیے دے رہا. پہلے کیسے تھے، دینے کے بعد تمہاری کیا حالت ہوں گی، یہ اللہ پوچھ رہا. اور کل اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا. جب تک تم نہیں تھے ان کے لیے وہی تھے، تم سب اچھے تھے جب، لیکن جب دے دیا اللہ سب تم کو غلط نظر آئے، جب سلم ایریا نظر آنے لگا تم کو. یہ ساری چیزیں شیطان کی ہیں، شیطانی چیزیں ہیں. اسی لیے بار بار خدا نے بات کی. اور کس کو دینا؟ جو آیا اس کو نہیں دینا. جیسے قرآن اللہ نے خیرات اور صدقات کا حکم دیا ہے نا، اسی طرح کس کو دینا، کسے دینا، وہ بھی نشاندہی کیا ہے. اسی آیت میں سورت میں ایک آیت آتی ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض. وہ لوگ جو کسی مجبوری کے تحت، معاشی مجبوری کے تحت گھر بیٹھ گئے ہیں، باہر نہیں نکلتے، یا کچھ ایسے کام میں لگے ہوئے ہیں دینی کام میں جو لوگ معاش نہیں کما سکتے، وہ لوگ کیونکہ پورا وقت انہوں نے فل ٹائم کام دیا، اللہ کے دین کو دے دیا. اب ان کا معاش کا مسئلہ ہے نا، ان کے بھی بیوی ہے، ان کے بھی بچے، ان کا بھی گھر ہے، ان کے بچے اسکول میں فیس ہے. تو آخر جیسے امام ہے ہمارے، ہے نا، علماء اکرام ہیں بڑے بڑے، یہ فل ٹائم جب ادھر دے دیے تو پھر ان کی معاش کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ لوگوں کی زندگی کیسے گزرے گی بھائی؟ اللہ فرما. اور یہ خوددار ہوتے ہیں، آپ سے نہیں مانگتے. اور جو آپ کے خاندان میں جو شریف لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بھوکے مر جانا پسند کرتے لیکن ہاتھ پھیلانا نہیں پسند کرتے. اور قرآن نے کہا تعریفون بسیماہم لا یسألون الناس الحافا. اتنے خوددار، اتنے شریف ہوتے ہیں، ان کے چہرے پڑھ کے تم کو معلوم کروں، فیس ریڈنگ. تمہیں چاہیے کہ غور کری آدمی کیسا مانگتا نہیں انہیں. یہ دینے والے کا کام ہے کہ تم غور کرو، سوچو کس کو دینا ہے. مانگتے نہیں شریف لوگ. لا یسألون الناس الحافا، تو تمہارے پیچھے پڑھ کے نہیں مانگتے، بھائی میرے کو دو، ہاں بھائی میری بیماری ہے، میرے بچے ہیں، میں غریب ہوں، کھانے کو راشن نہیں ہے. یہ خوددار آدمی نہیں بولتا، اللہ بول رہے. یہ مال دینے والے کا اوپر یہ فرض ہے کہ ایسے آدمی تک پہنچے اور اس کے اوپر خرچ کرے. یہ قرآن کا حکم ہے آپ کو. یہ نہیں کہ لوگ پھر رہے ہیں آج کل. مال خرچ کرنا ہے تو اس کی بھی نشاندہی قرآن نے کر دی. اور مال خرچ کرنا، اس کے بھی احکامات قرآن نے دیے آپ کو. مالی عبادات میں آج ہمارے پاس ہندوستان میں بڑے بڑے دینی ادارے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کو سنبھالے ہوئے، دین کی حفاظت میں ہے. کیونکہ حکومت تو مٹا دینا چاہتی ہے نا. اب یہ جو کچھ بھی دین باقی ہے، یہ بڑے بڑے جو مدارس ہیں ہمارے آج، وہیں پہ علماء تیار ہو رہے، وہیں پہ دین کی بات ہو رہی ہے. ہاں حکومت تو آج چاہ رہی کہ ان کے تو نصاب میں تو اس کو ختم کر دیں، لیکن یہ کیسے کریں گے یہ لوگ؟ کیسے چلیں گے آپ کے مدارس؟ آپ جناب عالی اسکول میں، کالج میں جناب عالی آپ فیس دیتے ہیں، ایک ایک لاکھ لاکھ روپے دے کے آپ جا رہے ہیں.
تو آخر یہ جو علماء بن رہے ہیں، مفتیاں بن رہے ہیں، مفسریں بن رہے ہیں، دین کے خادم ہیں، وہاں پہ آپ 1000-2000 دینے تیار نہیں ہے، اور یہ اس کے لیے آپ جو لاکھوں روپے آپ دے رہے ہیں. سوچو، پھر بول رہے ہیں مسلمان ہیں، پھر دین باقی رہنا ہے. کہاں سے باقی رہے گا؟ ہر چیز کے لیے خرچ کرنا پڑتا ہے، نظام کے لیے. اسی لیے قرآن نے صلاۃ اور زکوٰۃ کو ایک جگہ رکھا ہے، ایک ہی جگہ رکھا ہے. بغیر زکوٰۃ کے صلاۃ قائم نہیں ہو سکتی. صلاۃ کے لیے زکوٰۃ ہونا ہے تو نظام ہونا ہے، اور اس نظام کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں. دینی مدارس آپ کے لیے کام کر رہے ہیں، اور وہ مدارس جو بالکل طور پہ جینین مدارس ہیں، اور کیونکہ اس یہ لائن میں بھی بہت سارا فراڈ پیدا ہو گیا، دھوکے بہت پیدا ہو گئے. سمجھ میں آ رہا؟ لوگ مدرسے کھول لے رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں بہار سے، یوپی سے، ادھر سے ادھر سے، ایک 4 6 8 10 بچوں کو وہاں سے لا لے گئے، کمرہ لے لے کے یہاں پہ شروع کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ جب آئے ہوئے خود پیدل تھے، اس کے بعد سائیکل ہو گئے، اس کے بعد موٹر سائیکل آ گئی. وہ کرایہ کا گھر تھا، 4 5 ملی کے مالک بنے ہوئے، ان کو چندہ دینے والے جناب علی انہیں کرایے کے گھر میں ہیں اور انہیں ذاتی گھر بنا لیا. یہ بھی فراڈ چل رہا آپ کو. ہر معاملے میں دھوکہ ہے نا، یہاں پہ بھی دھوکہ آ گیا ہے، اسی لیے مال خرچ کر رہا ہے. تو ایسے مدارس، ایسے ادارے جو مشہور ہیں، معروف ہیں، ٹھیک ہیں، جن کی سندیں تسلیم کی جاتی ہیں، ایسے مدارس کو آپ کو مدد کرنا آپ کے اوپر لازمی اور ضروری ہے. اگر آپ امت یہ چاہتے ہیں آپ کی ملت برقرار رہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے عزائم کو چکنا چور کرنا چاہتے ہیں، تو بغیر مال خرچ کرے کہ نہیں ہو سکتا. اسی سلسلے میں آپ سے گزارش آج کر رہا ہوں. میں مدارس میں ایک سوسائٹی، الحق ایجوکیشنل ویلفیئر سوسائٹی، جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، گزشتہ جمعہ میں بھی آئے تھے جناب یاری، تقریباً 30 سال سے کام کر رہی ہے سوسائٹی. اس کے 140 مدارس ہیں. کتنے؟ 140 مدارس یا مکاتب ہیں ہر گاؤں میں، اور الحمدللہ 150 مساجد تعمیر کر چکے ہیں. اور اس کے 2 ہاسٹل ہیں. یہاں پہ عالم کورس ہاسٹل کے اندر، اور عالم کے ساتھ ساتھ میٹرک لازم، یعنی SSC تک ان کی تعلیم کا انتظام ہے. رہنا کھانا پینا بالکل فری، ہر چیز، اور الحمدللہ بہت اعلیٰ طریقے سے ان کا انتظام کیا جاتا ہے. اور 140 جو مدارس ہیں اور 150 مساجد ہیں، 100 مساجد کی پوری تنخواہ جو ہے نا سوسائٹی ادا کرتی ہے. 150 مساجد کے تنخواہ، اور اس کے اندر امام کو رکھ کے جو حافظ اور عالم ہوتا ہے اس کو رکھ کے اس کی تنخواہ دی جاتی ہے. کیونکہ دیہاتوں کے اندر کیا ہے، عیسائی مشنری چل رہی، قادیانیت چل رہی. ہم شہر میں تو جمعہ کے خطبے بڑے بڑے سن رہے ہیں نا، وہاں کون جا رہا؟ وہاں آپ کے خلاف کام ہو رہا پورا. وہ جو مسلمان ہیں بالکل ان پڑھ، ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا. عیسائی قادیانی مل کے وہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں جا رہی. وہاں پہ توجہ کرنے کے لیے سوسائٹی قائم ہوئی. 40 سال ہوئے، ہم 30 سال سے اونچے ہو گئے، کام کر رہی ہے. جس کا صدر میں ہوں، جس کا صدر میں ہوں، اور میرے زیر نگرانی یہ سوسائٹی چلتی ہے الحمدللہ. پائی پائی کا اس کا حساب ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ایسے میں سالانہ 2 کروڑ کا اس کا بجٹ ہے. اتنے مساجد بنتے ہیں، اتنے فلاں فلاں. جس گاؤں میں بھی مسجد نہیں ہے اس گاؤں میں مسجد بنائی جاتی ہے. کیونکہ مسجد اگر بن گئی تو وہاں پہ امام کو رکھا جائے گا، تو قادیانی وغیرہ وہاں داخل نہیں ہو سکتے. جہاں مسجد نہیں ہے قادیانی آسانی سے آ جاتا ہے نا. مسجد ہے، امام ہے، قادیانی آ بھی گیا تو گاؤں کے لوگ بولتے چلو مول صاحب کے پاس بولتے. سمجھے کیا بات ہے؟ تو اس طرح مشنری ختم ہو جاتی ہے، اور ختم ہو گیا الحمدللہ ہمارے ایریے میں اللہ کے کرم سے. تو اب ان کا تعاون کیجئے الحمدللہ. جس میں یتیم بچے دیہاتوں سے لا کے، باضابطہ گاؤں سے، آندھرا جناب کوسل ایریا سے لا کے ان کو یہاں پہ باضابطہ جناب علی دینی علم کے ساتھ دنیاوی علوم بھی دیا جاتا ہے. SSC سے تعلیم بھی ہے، اور عالم اور حافظ دونوں ہیں الحمدللہ. اللہ کے کرم و کرم سے 30 سال سے چل رہی ہے. اور اس کے بانی مولانا تقی الدین صاحب تھے جو باغیہ میں ہفتے کے دن چلتا تھا اجتماع، ان کا انتقال ہو گیا ہے الحمدللہ. ہو کے تقریباً 20 سال ہو گئے. اس کے بعد بحیثیت ان کے خلیفہ کے میں اس کا ذمہ دار ہوں الحمدللہ. آپ حضرات تعاون کر سکتے ہیں. لیکن پھر میں بول رہا ہوں، سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کے، آپ کے صدقات کے مستحق آپ کے اپنے رشتہ دار ہیں. آپ رشتہ داروں کو محروم کر کے کسی مدرسے کو بھی نہیں دے سکتے. یہ ذہن میں رکھو آپ، اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے. پہلے ان کا حق ہے، وآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِینِ، سب بات میں ہے. اور اس کے بعد جو کچھ بھی آپ کو بچا اس میں سے کچھ نہ کچھ یتیموں کا بھی حق ہے، کہ مدارس کا بھی حق ہے، آپ ان کی مدد کرنا پڑے گا. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے.